حضرت علی کا ایک جملہ جو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ سخاوت آپ کو تباہ بھی کر سکتی ہے اور بچت آپ کو ظالم بھی بنا سکتی ہے؟ حضرت علی نے ایک جملہ کہا جو آپ کی زندگی آپ کے دینے اور آپ کے بچانے کے طریقے کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ یہ کہانی 1 منٹ میں آپ کے دل پر نقش ہو جائے گی۔ کلاس روم اس طرح خاموش تھا کہ ہر سانس کی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ سورج کی روشنی لمبی کھڑکیوں سے پھسلتی ہوئی اندر آ رہی تھی اور وقت سے چمکنے والی پرانی لکڑی کی میزوں پر ٹھہر گئی تھی۔ بلیک بورڈ پر سفید چاک سے نہایت صاف لکھا ہوا ایک ہی جملہ تھا: سخاوت کرو مگر فضول خرچی نہ کرو، بچت کرو مگر کنجوسی نہ کرو۔ حضرت علی۔ ایک نوجوان طالب علم حمزہ اس قول کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے کئی بار پڑھ چکا تھا، مگر پھر بھی یہ اسے ایک ایسی پہلی لگتی تھی جس کا دروازہ بند ہو۔ اس کے استاد کریم نے حمزہ کی آنکھوں میں الجھن دیکھ لی۔ استاد کریم صرف اپنے علم کی وجہ سے مشہور نہیں تھے، بلکہ اس لیے کہ ان کے الفاظ دل تک پہنچتے تھے، دماغ تک نہیں۔ آخرکار حمزہ نے ہاتھ اٹھایا۔ استاد جی، اس نے آہستہ سے کہا، میں الفاظ تو سمجھتا ہوں مگر انہیں محسوس نہیں کر پاتا۔ کوئی شخص ایک ساتھ سخی اور بچت کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ تضاد نہیں؟ استاد کریم نرمی سے مسکرائے۔ انہوں نے اپنی کتاب بند کی اور میز کے کنارے بیٹھ گئے۔ اے حمزہ، انہوں نے کہا، حضرت علی نے ہمیں نعرے نہیں دیے، ہمیں آئینے دیے ہیں۔ آؤ میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ دل سے سننا، صرف کانوں سے نہیں۔ بہت زمانہ پہلے ایک ایسے علاقے میں جہاں مٹی، صحرا اور کھجور کے درخت تھے، سلمان نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ نہ وہ مشہور تھا اور نہ امیر۔ اس کی ایک چھوٹی سی دکان بازار کے دروازے کے قریب تھی، جہاں وہ تیل، اناج اور روزمرہ کی سادہ چیزیں بیچتا تھا۔ سلمان اپنی بیوی اور چھوٹی بیٹی کے ساتھ ایک سادہ گھر میں رہتا تھا، جس کی دیواریں مٹی کی اور چھت کھجور کے پتوں کی تھی۔ سلمان ایک نیک دل انسان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ جب لوگ ضرورت میں ہوتے وہ مدد کرتا، مگر بازار میں اس کے بارے میں سرگوشیاں بھی تھیں۔ کچھ کہتے سلمان بہت زیادہ دے دیتا ہے، اور کچھ کہتے سلمان بہت زیادہ بچا کر رکھتا ہے۔ حقیقت ان دونوں باتوں کے درمیان تھی۔ ایک شام جب مغرب کی اذان شہر میں گونج رہی تھی، ایک اجنبی سلمان کی دکان کے قریب بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور بھوک سے اس کا چہرہ زرد تھا۔ لوگ گزرتے رہے، کچھ ڈرتے ہوئے، کچھ بے پرواہ۔ سلمان آگے بڑھا، اس آدمی کو اٹھایا اور اپنی دکان کے اندر لے آیا۔ اس نے پہلے اسے پانی دیا، پھر روٹی اور کھجوریں۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ کھانے لگا اور اس کے آنسو ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ میں کئی دنوں سے سفر میں ہوں، اس نے کہا، چوروں نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ سلمان خاموشی سے سنتا رہا۔ جب وہ آدمی کھا چکا تو سلمان نے چند سکوں کی ایک چھوٹی تھیلی لپیٹی اور اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ لے لو، سلمان نے کہا، یہ زیادہ نہیں مگر تمہیں دوبارہ شروع کرنے میں مدد دے گی۔ اس رات سلمان کی بیوی نے اس خالی شیلف کو دیکھا جہاں سکے رکھے ہوتے تھے۔ سلمان، اس نے نرمی سے کہا، اگر کل ہمیں اس پیسے کی ضرورت پڑ گئی تو؟ سلمان نے سکون سے جواب دیا، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ ہم آج مدد کرتے ہیں، اللہ کل ہماری مدد کرے گا۔ مگر سلمان نے سب کچھ نہیں دے دیا۔ اس نے اپنے گھر کے لیے کافی اناج رکھا، دکان چلانے کے لیے کافی تیل بچا کر رکھا۔ اس نے جذبات سے نہیں، حکمت سے دیا۔ چند دن بعد قاسم نام کا ایک امیر تاجر شہر آیا۔ اس نے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور خیرات کے بارے میں اونچی آواز میں باتیں کرتا تھا۔ اس نے غریبوں کے لیے ایک شاندار دعوت کا اعلان کیا۔ دسترخوان کھانوں سے بھر گئے۔ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے اور اسے سخی کہنے لگے۔ مگر جب دعوت ختم ہوئی تو آدھا کھانا مٹی میں ضائع ہو گیا۔ بچے دیکھتے رہے کہ نوکر کھانا پھینک رہے ہیں۔ اس رات قاسم نے اپنے اعمال نہیں، اپنی تعریفیں گنی۔ 1 ہفتے بعد قحط پڑ گیا۔ فصلیں برباد ہو گئیں، قیمتیں بڑھ گئیں۔ بھوک خاموش چور کی طرح گھروں میں داخل ہونے لگی۔ قاسم نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ میں بہت دے چکا ہوں، اس نے کہا، اب مجھے اپنی دولت بچانی ہے۔ سلمان نے اپنے طریقے بدل لیے۔ اس نے اپنی آسائش کم کر دی۔ اناج ناپ تول کر استعمال کرنے لگا۔
وہ چیزیں مناسب قیمت پر بیچتا رہا، حالانکہ وہ زیادہ قیمت بھی لے سکتا تھا۔ جب ایک بیوہ عورت تیل مانگنے آئی تو سلمان نے اسے مفت دیا، مگر اتنا نہیں کہ اس کے اپنے بچے بھوکے رہ جائیں۔ ایک رات سلمان کی بیٹی نے پوچھا، ابو ہم اب کم کیوں کھاتے ہیں؟ سلمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تاکہ دوسرے بالکل نہ بھوکے رہے۔ اس نے کہا، قحط مزید بڑھ گیا، چوریاں ہونے لگیں، خوف پھیل گیا۔ ایک رات سلمان نے باہر آہٹ سنی۔ اس نے ایک لڑکے کو اپنی دکان سے اناج چراتے ہوئے پکڑ لیا۔ لڑکا کانپ رہا تھا، اسے غصے کی توقع تھی، مگر سلمان جھک گیا۔ تم چوری کیوں کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ لڑکا رو پڑا، میری ماں بیمار ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ سلمان نے اسے اناج اور دوا دی، مگر نرمی کے ساتھ سختی بھی دکھائی۔ کل آنا، میرے ساتھ کام کرنا، عزت کے ساتھ کمانا سیکھو۔ لڑکا واپس آیا، اس نے کام کیا، اس نے سیکھا۔ کچھ مہینوں بعد قحط ختم ہونے لگا۔ وہ لڑکا سلمان کا قابل اعتماد مددگار بن گیا۔ جب حالات بہتر ہوئے تو شہر کے لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کہا، مشکل وقت میں ہم نے سچی سخاوت دیکھی، شور مچانے والی خیرات نہیں بلکہ خاموش توازن۔ سب کی نظریں سلمان پر جا ٹھہریں۔ سلمان کو فخر محسوس نہیں ہوا، اسے شکر گزاری محسوس ہوئی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ حکمت کے بغیر سخاوت ضیاء بن جاتی ہے، اور رحم کے بغیر بچت ظلم بن جاتی ہے۔ سال گزرتے گئے، سلمان بوڑھا ہو گیا۔ اپنی آخری سانسوں میں اس نے اپنی بیٹی کو قریب بلایا۔ یہ بات یاد رکھنا، اس نے آہستہ کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسی میں سے دو، دکھاوے میں سے نہیں۔ خوف سے نہ بچاؤ، ذمہ داری سے بچاؤ۔ استاد کریم خاموش ہو گئے۔ کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ طلبہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حمزہ نے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کی۔ تو پھر اس نے آہستہ کہا، حضرت علی کا مطلب یہ ہے کہ سخاوت لوگوں کے لیے ہو، انا کے لیے نہیں، اور بچت زندگی کی حفاظت کرے، اسے گیونٹی نہیں۔ استاد کریم نے سر ہلایا۔ بالکل حمزہ، اسلام توازن سکھاتا ہے، درمیانی راستہ۔ جب دو تو اخلاص سے دو، اور جب بچاؤ تو کسی مقصد کے لیے۔ وہ کھڑے ہوئے اور بورڈ صاف کر دیا، مگر قول ایک سائے کی طرح باقی رہا۔ یاد رکھو، انہوں نے کہا، اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توازن کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ توازن اللہ پر بھروسے کی علامت ہے۔ حمزہ اس دن کلاس روم سے صرف علم لے کر نہیں نکلا، بلکہ زندگی کا ایک رہنما اصول لے کر نکلا۔ اور یوں حضرت علی کا ایک جملہ جو چاک سے لکھا گیا تھا، دل کے فیصلوں میں زندہ سبق بن گیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو اسے خود تک محدود نہ رکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسے کسی کے ساتھ شیئر کریں جسے زندگی میں توازن کی ضرورت ہے۔ علم کو پھیلائیں، شور نہیں۔